کسی دوسرے کے غلام مت بنو جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو آزاد پیدا کیا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے لوگ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جو اللہ کی معصیت کرے لوگ اس کے ساتھ ہوتے اور فرما برداری کرتے ہیں۔ بے شک تیری عمر تیری سعادت کو مہر ہے، بشرطیکہ کا تو اس کو اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرے، اور بے شک نفس کی اطاعت اور اس کی خواہشوں کی پیروی تمام مصیبتوں کی بنیاد ہے اور ہر طرح کی گمراہی کا پیش خیمہ ہے۔ بے شک نقصان اٹھانے والا وہ شخص ہے جس نے عمر کو برباد کیا، اور بلا شبہ قابل رشک وہ شخص ہے جس نے اپنی عمر کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کیا۔ بے شک وہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجلائے اور اس کی نافرمانیوں سے بچنے میں اپنے نفس سے جہاد کرے، بارگاہ رب العزت میں نیک بندوں اور شہیدوں کا رتبہ پاتے ہیں، اور جو شخص اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے وہ اسے ہلاک کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اور جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اس کی قدر گھٹ جاتی ہے۔ جو شخص اپنے غضب اور غصے کی اطاعت کرتا ہے وہ بہت جلد نقصان کو پہنچ جاتا ہے، اور جو شخص اس بات کی خواہش کرتا ہو کہ وہ بغیر دولت کے دولت مند، بغیر حکومت و امارت کے صاحب عزت اور بغیر کنبے کے صاحب جماعت ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی حالت سے نکل کر اس کی اطاعت میں آ جائے، تو یہ سب چیزیں اس کو میسر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نجات کا آسان ذریعہ ہے، اور اس لیے کہ دوستی رکھنا بہت نزدیکی رشتہ ہے۔ صاحب عزت وہ شخص ہے جو اطاعت الہی کے زیور سے آراستہ ہو۔ طاعت الہی میں فکر کرنا اس کی بجا آوری کا باعث، اور گناہوں کی سوچ کرنا اس میں مبتلا ہونے کا باعث ہے۔ عورتوں کی اطاعت احمقوں کی خصلت اور بزرگی کو عیب لگانا ہے۔ طول عمل کی اطاعت سے اعمال صالحہ کا فساد اور نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کے رسولوں کی ہدایت و ارشاد کے مطابق بجلاؤ، اور جب عمل کرو تو اخلاص برتو۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جسے طاعت الہی کی توفیق نصیب ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں اور اپنی آخرت کے کام کو سنبھال رکھے۔ اپنے اماموں اور پیشواؤں کی اطاعت کو لازم پکڑو، کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے گواہ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے سفارشی ہوں گے۔ جائز کاموں میں عورتوں کی اطاعت نہ کرو، ورنہ برے کاموں کا لالچ کریں گی۔ غفلت اور سخت دلی کے کام سے پرہیز کریے، اور اطاعت الہی میں مددگاروں کی کمی سے بچے رہیے۔ مومن کو خوشی پروردگار کی اطاعت اور عبادت سے حاصل ہوتی ہے، اور اپنے گناہ اور مصیبت سے اسے رنج و غم لاحق ہوتا ہے۔ سب سے برا وہ شخص ہے جو پروردگار کی اطاعت میں لوگوں سے ڈرے اور ان کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ کرے۔ طاعت الہی اپنے آداب و شرائط کے ساتھ اچھی طرح ادا کریں، یہ انسان کو بڑے بڑے بلند درجات اور نہایت رفیع الشان مقامات میں پہنچاتی ہیں۔ اس بات سے بچے رہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غیر حاضر اور نافرمانی میں حاضر ہوں۔ اگر ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے ناخوش ہوگا۔ شہوت کی اطاعت دین کو بگاڑتی ہے، اور حرص کی اطاعت صادق یقین کو برباد کرتی ہے۔ ہدایت کی اطاعت نجات بخشتی اور ہوائے نفس کی اطاعت ہلاک کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو وہی حاصل کر سکتا ہے جو اس کے لیے پوری ہمت لگائے اور اس کے واسطے جان توڑ کوشش کرے۔ اطاعت سے ثواب ملتا ہے اور نافرمانی سے عذاب ہوتا ہے۔ اطاعت تنگ دست کی عزت اور سچائی مالدار کا خزانہ ہے۔ غضب کا سبب اطاعت اور تزکیہ اخلاص کا سبب حسن ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے بندوں کے حکم کو دل و جان سے تسلیم کرو، کہ تسلیم احکام کی بدولت تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا اچھا وسیلہ اطاعت اور مومن کی اچھی صفت قناعت ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو لازم پکڑو جس کی نسبت تیری لا علمی کا عذر قابل پذیر نہیں، اور ان کاموں کی حفاظت کو لازم پکڑو جن کے برباد اور ضائع کرنے کے لیے متعلق تیرا کوئی بہانہ قابل شنوائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جلد سے جلد مشغول ہو جاتا ہے کہ سعادت دارین حاصل ہو، اور نیک کاموں میں جلدی کرو کہ دو جہان کی خیر و برکت ہاتھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو بجلانا بزرگی اور شرافت نفس کی دلیل ہے، اور زیور کنایہ سے راستہ ہونا کرم و اخلاق کی نشانی ہے۔ انبیاء کی ہدایت کو قبول کرو، ان کے لائے ہوئے احکام دل و جان سے مان لو،
اور ان کی تابعداری میں چلو کہ ان کی شفاعت سے حصہ نصیب ہو۔ عطیت سے جنت متقین کے نزدیک ہوتی ہے اور معصیت سے دوزخ گمراہوں کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ جس شخص کی عطیت نہ ہو اس کی کوئی رائے اور مکار دین کی کوئی بنا نہیں۔ عطیت کے سوا کوئی عزت نہیں اور قناعت کے سوا کوئی دولت نہیں۔ جب تو اپنا قوت و زور دکھلاتا ہے تو اس کی عطیت الہی میں دکھلا، اور جب تو ضعیف و کمزور بننا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے کمزور رہ۔ خوشی ہے اس آنکھ کے لیے جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی نیند کو چھوڑا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرتا ہے وہ اس کی بارگاہ میں مقبول و پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ ظلم کی اطاعت ہلاکت اور اس کی نافرمانی قوت و حکمرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت راست روی کی کنجی اور فساد و خرابی کے لیے درستی ہے۔ برائیوں کے اسباب کی اطاعت انجام کار کو بگاڑتی ہے، اور غور و فکر سے انجام کار کو ہر کوئی سراہتا ہے، اور جو غلطی ہو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نجات کے لیے نہایت اعلیٰ ستون اور اس کے واسطے بہت قوی اور مضبوط سامان ہے۔ میں قیامت کے دن تمہارا شاہد ہوں گا اور بارگاہ الہی میں تمہارے ساتھ حسوس کروں گا۔ میں تمہیں پروردگار کی اطاعت کی طرف بلاتا ہوں، دین کے فرائض سے آگاہ کرتا ہوں اور وہ کام بتلاتا ہوں جو تمہاری نجات کا موجب ہیں۔ اے مومن، اپنی جان کو اس آگ سے بچا جس کا ایندھن آدھی اور پتھر ہیں۔ اس کی تدبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سستی نہ کرو بلکہ نہایت شوق سے اس کو بجلاؤ، اور اس کی نافرمانیوں سے باز رہیے اور اس کی رضامندی کی تلاش رکھیے۔ نفس کی ہلاکت شہوت اور غضب کی اطاعت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اس سے ڈرتے رہو اور اس کے ڈر کے ساتھ اس کی اطاعت بجلاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے آزاد بنایا ہے تو لوگوں کو غلامی اختیار نہ کرو، اور اس خیر اور بھلائی میں کوئی خوبی نہیں جو برائی کے سوا حاصل نہ ہو، اور اس خوشحالی میں کچھ برکت نہیں جو تنگی کے بغیر میسر نہ ہو۔ جس نے اپنے رب کی اطاعت اختیار کی اور اپنے گناہوں سے ڈرا وہ سیدھی راہ پر آ گیا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اپنا طریقہ ٹھہراتا ہے تو وہ سب سے بڑی نعمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اطاعت الہی میں اپنے نفس کے ساتھ اس طرح لڑائی کرو جس طرح دشمن اپنے دشمن سے لڑتا ہے، اور اس پر اس طرح غالب آ جس طرح ایک مخالف دوسرے مخالف پر غالب آتا ہے۔ عبادت کی غایت اطاعت اور میانہ روی کا ثمرہ قناعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو لازم پکڑو کیونکہ اس کی اطاعت سب چیزوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ طاعت کا سر رضا بغضا اور دین کا سر مخالف ہوا ہے۔ جس کام میں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے گویا اس میں کوئی شخص ناخوش ہے تو اس کی ذرا پرواہ نہ کرو، اور اس کے کرنے کی نسبت اس کے پاس عذر بیان نہ کرو، بلکہ یہ کام تیری بزرگی اور فضیلت کے لیے کافی ذریعہ ہے۔ جزاک اللہ۔